إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں. جہاں اس وقت اس دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج بٹا پٹو تو ہر بندہ یہ کہتا ہے، دعویٰ ہر بندے کا یہی ہے کہ میں حضور کا بہت بڑا عاشق ہوں. آج ہر بندے کا دعویٰ تو یہی ہے کہ میں محمد عربی کا بہت بڑا عاشق اور غلام ہوں. تو یہ قرآن مجید کی نص ہے. سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے، وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. بالکل. اب ان مخالفین میں آگے قرآن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چاہے مخالفین میں ہمارا سکا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، بالکل. چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، تمہیں قبیلے والے کیوں نہ ہو محمد عربی کا غلام تو وہ صرف اور صرف دیکھے گا کہ محمد عربی کے چمکتے دین کی طرف دیکھے گا. سبحان اللہ. آگے آقا ہمارا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کی شرط یہ ٹھہری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچے والے والا دنیا کی ہر چیز سے بچ کر وہ خود محمد عربی سے پیار کرتا ہے. آگے پیار محبت اور وفا کیا ہے؟ ذرا سے کم کریں جی کو ذرا سے. سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن غزوہ بدر کا میدان جب لگا، صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزر جانے کے بعد ہم نے دیکھا آج یہ جنت کا ٹکٹ ملنے جا رہا ہے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم تو چودھری، ہم تو جٹ، جو تو چودھری بھی اور جٹ بھی، گجر بھی، راجے بھی، راجے بھی، افغان بھی، تم سبھی کچھ چھوڑیے بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. ہر لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہماری مجبوری پھر ہماری برادری ہے. جو بندہ محمد عربی کے دین کے لیے برادری نہ چھوڑ سکا پھر بتائیں کہ اس نے آقا مولا کے ساتھ کیا پیار اور وفا کی. عشق مصطفیٰ یہ آپ سننا ہے. آج وہ داڑھی منڈا ناتخوان جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی نام شریف پڑھنے کے آداب کیا، آج جو یہ کہتا ہے 20 رات پہلے دے 30 بعد میں دے دنیا دار اور دین کا وہ تاجر، وہ آپ آگے یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کرے آپ مدینے جائیں گے. دنیا دار فاسق فاجر کمینہ دین کا تاجر آپ کو مدینہ نہیں لے کے جا سکتا. مدینہ اگر آپ کو لے کے جا سکتا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی لے کے جا سکتا. آپ مدینے والے آقا مولا حضور علیہ السلام جنت کا ٹکٹ بھی دیں گے اور محبت عشق مصطفیٰ ہے کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسی جنگ شروع ہوئی کچھ دیر گزر جانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. سنیں یہ ہے عشق مصطفیٰ. کس حال میں حاضر ہوئے؟ صحابہ فرماتے ہیں پر ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کے لے کر آئے. اس حال میں کہ گردن سے خون نچل آتا. آقا مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. کٹا ہوا سر آقا مولا کے پائے اقدس میں آگے حاضر کر دیا. سبحان اللہ. ان کے پیروں کے اندر آگے پائے اقدس کے اندر آگے کا سامنے اس کٹا ہوا سر رکھ دیا. حضور علیہ السلام نے وہ کٹا ہوا سر دیکھا، پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے؟ میرے غلام کس کا سر ہے؟ یہ ہے من سفر پیشن. یا حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، یعنی کسی بھی نبی کے سامنے آ کے خلاف زبان درازی کرے گا، جب تلوار لے کر آئے گا تو اس کا حال یہی ہے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرما دیا. آپ کی یاسرہ سب کا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سرکار نے آپ کے قدموں پہ آپ نے اشارہ کر دیا. سب کے بعد
اللہ کے رسول کے مقابلے میں اگر سب کا پیو بھی آ جائے تو اس کا منہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر دیکھا جائے گا تو محمد عربی کا چمکتا دین دیکھا جائے گا. اور محمد عربی کا دشمن اگر وہ سامنے آ جائے, آج کا جھگڑا اس بات کا, آج کہتے ہیں جناب دین ایسا بیان کیا جائے, دین ایسا بیان کیا جائے کہ جس سے ڈی پی او بھی ناراض نہ ہو, جس سے کمشنر بھی ناراض نہ ہو, جس سے وقت کا حاکم زمانہ بھی ناراض نہ ہو. جب ہم ان سب کو راضی کرنا تو پھر اللہ کے رسول کو راضی کس نے کرنا. یہ کہتے ہیں جناب آپ ہمارا منہ دیکھیں, یعنی دین بیان کرنے سے پہلے صدر, وزیر اعظم اور ڈی پی او, ڈی سی اور جماعتدار سارے دار کا منہ, کسی دنیا دار کا منہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ تو سنت صحابہ ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سنت ہے کہ باپ آیا تو باپ کا منہ دیکھ کے باپ کا ساتھ وطن سے جدا کر دیا. سکے باپ پیو کا بھی منہ نہیں دیکھا, دیکھا تو محمد عربی کے چمکتے دین کی طرف دیکھا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, نظروں پہ چڑھے کون دیکھے اللہ تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ تم صدر بھی ہو, وزیر بھی, بشیر بھی, تم سبھی کچھ ہو, لیکن اگر ہمارے مالک و مختار ہیں تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں. یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب, جانی محبوب اور بہتر ہی میرا تیرا, اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوت بولتے تیری, نہ گلی چاہیے, نہ ٹوٹی چاہیے, نہ محلہ چاہیے. یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوت بولتے تیری, جس نے اچھوں کو مجھے جان چاہتا. تو کلمہ حق جو ہے وہ آپ لوگوں نے بلند کرنا ہے, کریں گے نا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا, میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو سور, خنزیر اور بندر کی شکلوں میں اٹھیں گے. آج کی یا رسول اللہ وہ کون ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہوگا جو مدانت کا شکار ہو جائے گا. وہ گروہ ہوگا جو قوت رکھنے کے باوجود وہ کلمہ حق نہیں بلند کر سکے. اس لیے ہم نے کلمہ حق بلند کرنا ہے. ظالم جابر, رسول نے فرمایا کہ ظالم جابر آپ کے زمانہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ جہاد اکبر ہے. انشاءاللہ ہم نے جہاد اکبر کرنا ہے, انشاءاللہ ہم نے کلمہ حق بلند کرنا ہے. طاغوتی نظام بھی گرانا ہے, جھوٹا روح کا نظام بھی گرانا ہے, اور انشاءاللہ دین کے اوپر, جدہ کے اوپر انشاءاللہ دین کو ہمیں لے کر آنا ہے. پوری جرأت اور قوت کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہیں جی انشاءاللہ. اور یہ تو امتحان ہے کہ کس نے کس کو راضی کرنا, کس نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میدان کربلا جب سجا نا, ایک طرف کھڑے حسینی, دوسری طرف کھڑے یزیدی. حسینیوں کی تعداد کتنی؟ 72. یزیدیوں کی تعداد مختلف روایات ہیں, 25,000 سے شروع ہوتی ہے, 1 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے. کم و بیش 1 لاکھ یزیدی سامنے کھڑے, ادھر حسینی کھڑے 72 لے کے, بچے بھی بزرگ بھی سامنے. 1 لاکھ تو اتے جناب یزیدی. تو اس وقت یزید نے صرف ایک بات کی تھی, آخر کیا جھگڑا تھا؟ سب سے کائنات کی سب سے بڑی اگر غلطی ہے تو وہ حضرت امام حسین کی تھی. سب سے بڑے سجادہ نشین بھی آپ, سب سے بڑے پیر بھی آپ, صاحبزادہ بھی آپ, اور صاحبزادہ والا شان بھی آپ. لیکن جب بات آئی محمد عربی کے دین کی, سب تمام مراد دینے کے لیے یزید تیار تھا. یزید نے کہا جناب آپ میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں, آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں, بدلے میں آپ کو تمام دنیا کی مراد بھی دی جائیں گی, آپ کو گورنری بھی دی جائے گی, اقتدار بھی دیا جائے گا, پیسہ بھی دیا جائے گا, جو کہیں گے آپ کی بات پوری کی جائے گی. لیکن یہ ہے نواسہ رسول امام حسین. آپ نے آگے سے فرمایا, آپ نے فرمایا یزید نہ, آپ نے فرمایا کہ کربلا سجا دیں گے, تیار ہے کربلا سجانے کے لیے. یہ ہے مشن حسینی, یہ ہے مشن خادم حسین. آپ نے فرمایا کہ یزید اس طرح نہیں ہو سکتا, کربلا سجا دیں گے, دودھ پیتے پتے بھی کٹوا دیں گے, اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر, سب کٹوا کر میدوں پہ چڑھوا دیں گے. لیکن مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. آپ بتاؤ کہ ہم نے اپنا ہاتھ دیا حسین کے خادم, خادم حسین کے ہاتھ. اس سے ہاتھ میں ہاتھ کٹوا سکتے ہیں, جیلوں میں جناب جا سکتے ہیں, ہتھکڑیاں لگوا سکتے ہیں, اور بالکل بدن کے ٹوٹے ٹوٹے بھی کروا دیں گے, جامع شہادت روز کر دیں گے, پوری زندگی اپنی جوانیاں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے گزار دیں گے. لیکن قسم پا خدا, دنیا دار فاسق فاجر کمینہ نہ عمران خان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, نہ نواز شریف کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, اور نہ ہی زرداری کے
حسین کے حق میں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ آگے متفق علیہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ کہ جن کی جوانیاں، جن کی تلواریں، جن کا قوت، جن کا زور بازو، جن کی سواریاں اس وقت یزید کے لیے کام آئی، جو یزید کی سپاہ میں اس کی فوج میں موجود تھے، آپ بتاؤ کہ قیامت والے دن وہ امام حسین کے ساتھ ہوں گے یا یزید کے ساتھ ہوں گے؟ یعنی دنیا میں بھی کربلا میں بھی یزید کے ساتھ، قیامت والے دن میں یزید کے ساتھ۔ سمجھے؟ آپ سنیں متفق علیہ حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں جو بات رکھی وہ یہ ہے کہ یعنی جس انسان کو تم نے اس دنیا میں اپنا رہنما مانا، جس انسان کو تم نے اپنا دنیا میں قائد مانا، جس کے لیے اس دنیا میں تم نے اپنی قوت لگائی، اپنا زور لگایا، جس کے لیے دنیا میں تم نے اپنی دولت خرچ کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ۔ لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے کسی بھی دنیا دار، فاسق، فاجر، یہود و لوط کے ایجنٹ کو ہم نے اپنا رہنما کو قائد نہیں مانا۔ ہم نے اگر کسی کو رہنما مانا تو اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے۔ ہمارے رہنما کون ہے؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی، جس کو اس دنیا میں اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ۔ ہمیں پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ جس ہستی کے ساتھ ہم نے محبت کی، جس ہستی کو ہم نے اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان میں کھڑے ہوئے، اور قیامت والے دن بھی ہم ممتاز قادری اور امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ کعبہ کی عزت کی قسم، وہ دن انشاءاللہ میں نے بھی دیکھنا اور آپ نے بھی دیکھنا۔ صفحہ قیامت والے دن دو ہی بنے گی، فیصلہ تو اس دن ہوگا۔ اس ساتھ میں کون سا ہے؟ وہ فرعون بھی کھڑا ہوگا، نمرود بھی، شداد بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، آسیہ ملونہ گستاخہ بھی، شیطان ترسیل بھی، پھر آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والے جماعت بھی، پھر ان کے ووٹر سپورٹر بھی، پھر گستاخان رسول کے جار اور حامی بھی، دوسری صاحب میں پھر کھڑے ہوں گے ممتاز قادری بھی۔ یہاں کھڑے ہوں گے، اس طرح وہ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کبھی محافظ ناموس رسالت غازی ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے تک لے کے گئے، اور کبھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ، کبھی رسول اللہ کی عزت ناموس کے اوپر حملے۔ لیکن پر ایک طرف وہ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے فیض آباد کی سرزمین کے اوپر 22,000 شہد کھا کر پھر بھی کہا یا رسول اللہ 80 پاڑے تمہاری، 80 پاڑے تو صدقے، یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان۔ صفحہ انشاءاللہ بہت ضرور بنے گی، اور پھر پتہ لگے گا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قوم سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون نبٹ کے روتا ہے دور و دیوار کے ساتھ؟ تو انشاءاللہ وہ دن ہم دیکھیں گے جب میرا آپ محمد عربی کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک
بالکل اس بات پہ ایک لمحے کے لیے بھی بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے برابر بھی اس بات پہ نہ مدانت ہو سکتی ہے نہ ہلکی بات ہو سکتی ہے. رسول اللہ کی عزت ناموس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ ہر وقت ہما وقت ہم لوگ تیار ہیں. ہم سب غیر ہمارے بیٹھے ایک وقت کے ساتھ 5 10 15 20 ہوتے ہیں اس کی ماں بہن بیٹی بیوی بچیاں اس کی عزت جڑی ہیں. ہم سب عزت والے لوگ بیٹھے خاندانی ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت بخوبی ہم اتارے. ہمارے جیتے جی کسی کے اندر جرأت نہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. پھر ہمارے جیتے جی کوئی آقا و مولا کی عزت ناموس کی طرف کس طرح دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کھڑے ہیں نا جی انشاءاللہ. مجھے آپ نے نہیں سمجھنا یہ نہیں سمجھنا آپ نے بالکل. اب بتاؤ یہ قرآن کی نص ہے کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ آج میں اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا خدا کی قسم ایک ایک سانس جو آپ لے رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان اس طرح اکیلا تنہا اللہ اپنے سامنے اس کو کھڑا کرے گا. پھر اللہ تم سے پوچھے گا اب بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی تھی زندگی دی تھی وقت دیا تھا پیسہ دیا تھا عزت دی تھی اس کا تم نے کیا کیا. ہر بندے نے جواب لازمی دینا ہے. ایک ایک سانس کا جواب ادھر دینا پڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ قرآن کی نص ہے. یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ جناب ہم لوگ کو اتنے کوئی ڈانٹ لے کے ہماری پوچھ نہیں ہونی نہیں. اور اللہ کی گرفت جو سی ہے نا جب اللہ نے پکڑنا نا اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے. اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا. ٹھیک ہے صرف اور صرف قرآن کی نص ہے. کیا ہوا جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن کی سرزنش کی کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں نے جسے وہ خبردار ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کھیلنا. ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کھیلنا. انہوں نے کھیلا بھی نہ. انہوں نے کیا کیا وہ جمعے والے دن وہ کھڈے بنا لیتے تھے ہوس پانی کی نالی ہوس نہیں کرتی. ہفتے والے دن مچھلی آ کے اس میں بند ہو جاتی تھی. اتوار والے دن وہ نکال لیتے. براہ راست انہوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلا. انہوں نے یہ جو تھے نا وہ شیطان نے ان کو یہ بات بتا دی. اب خالی مچھلی کو ہاتھ ڈالا. مچھلی تو دیکھی بھی ہے نا سامنے ہم کھاتے بھی ہیں. اور مچھلی کو ہاتھ ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خبردار ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. صرف اور صرف اس وقت کے لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا مچھلی کو ہاتھ ڈالا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت تو ہٹا دیتے ہیں. بس اتنا کہنا کافی ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لعنت تو ہٹا دیتے تم اپنے رب کا حکم نہیں مانتے. آپ کے کہنے کی یہ دیر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دھتکار دیے گئے ہو تم ہو جاؤ تم بندر دھتکار دیے گئے تم. بس اس دن سے ڈرے. ایک مچھلی پکڑی بدلے میں جب وہ صبح اٹھے جو بچے تھے اور جو جوان تھے وہ بندر بن چکے تھے. جنہیں انہوں نے بڈھے سن وہ خنزیر بن چکے تھے. جو عورتیں تھیں وہ بدریاں بن چکی تھی. اب بتاؤ چہرے مست ہو گئے بندر اور خنزیر بن گئے. ایک مچھلی کو ہاتھ ڈالا تو جنہوں نے رسول اللہ کے عقیدہ ختم نے بہت کو ہاتھ ڈال دیا. مچھلی ہے پانی میں تیرنے والی اور اس کو خالی نے قید کیا. تو جنہوں نے رسول اللہ کا شیر غازی ملک ممتاز قادری کو جیل میں ڈالا وہ اور پھر جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا حشر کا ہوگا یہ معلوم کہ جیتا فیصلے انشاءاللہ ہمیں اس دن سے ڈرے ان کے ساتھ نہیں کھڑنا. اب سنیں اب لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں جناب آگے وہ بول یہ تم سے بڑے ظالم خدا کی قسم یہ کئی گناہ ان سے بڑھتے یہ ظالم. وہ کہتے ہیں جناب وہ تو مچھلی کو پکڑا. آپ جو کہتے ہیں قرآن کی نص ہے کہ وہ بندر بھی بن گئے خنزیر بھی بن گئے. اچھا لوگ یہ کیوں نہیں بنتے. مفسرین نے پیدا کلام کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو آقا و مولا کی شان کریمی ہے نا رحمت للعالمین. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کمال نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں محمد عربی اس دنیا میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شانوں میں سے ایک شان دی ہے کہ میرے آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کی ایک ایک مٹی کا ذرہ بھی مسجد بنا دیا. پہلے صرف اور صرف نماز ہوتی تھی مسجد کے اندر. اب بتاؤ مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے باہر گراؤنڈ میں بھی ہوتی ہے آگے بھی ہوتی ہے ہر جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے. اگلی بات آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد اب تمہارے چہرے جو ہیں وہ مست نہیں ہوں گے. اب مفسرین نے اس میں لکھا مفسرین نے اس میں پڑھا انہوں نے اور کہتے ہیں کہ چہرے تو آقا و مولا کے آ جانے کے بعد تو رسول اللہ کی شان رحمت للعالمین ہے. چہرے ہمارے نہ بدروں کی طرح ہوں گے خنزیر کی طرح ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن آخر گناہ تو ہے نا اس کی گرفت بھی ہے. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ تمہارے باطن جو ان سے نا باطن اندر
اور تمہارا اتنا سا دل یہ بندر و خنزیر بن جائیں گے. اچھا بن گئے, پتہ کس طرح لگے گا؟ نظر تو آ نہیں رہے. اس کی تو نشانیاں لکھی گئی. پہلی نشانی کہ انسان حرام کھائے گا بھی, حرام دیکھے گا بھی, اس کو کوئی ندامت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر کیبل لگی ہوئی ہے, ٹی وی لگی ہوئی ہے, باپ ادھر بیٹھا ہے, بیٹی, سسر, تو پھر بہو, پھر جناب جیٹھ, تو پھر دیورانی, پھر جٹھانی, تو باپ بھی, بیٹی بھی, بہن بھی, بھائی بھی, سارے بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر. رام ڈرامہ کو دیکھ رہے ہیں, غیر محرم عورت جناب بغیر دوپٹے کے رام کی چیز دیکھ رہے ہیں. رام تو ہے نا, دیکھنا آنکھوں کا بھی زنا ہے, ہاتھوں کا بھی زنا ہے, پیروں کا بھی زنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہے, نہ باپ کو شرمندگی نہ بیٹی کو شرمندگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بندر و خنزیر بن چکے ہیں. حرام دیکھنے میں بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. اگلی بات مفسرین نے لکھا کہ اس کے بعد علانیہ گناہ کریں گے, اس میں بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوگی. یعنی گڈی جا رہے ہیں, میوزک اندر پوری اچھی کر کے ٹیپ لا دیتے, کوئی شرمندگی نہیں. سریعان جناب کلین شیپ کر کے پھیر رہے ہیں, کوئی شرمندگی نہیں, اس کو عزت سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مست ہو چکے ہیں, جو بندر و خنزیر جن کے دل ہو چکے ہیں, اندر سے وہ بن چکے ہیں. اگلی بات, وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مخالفین ہیں نا, جو دنیا دار, جو کمینے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھڑا ہونا باعث عزت سمجھے گئے. جیسے آج تسی جو بڑے بڑے فلیکسنگ لگی میں ہزاروں روپے کی, اوپر جناب وہ کمینوں کے ساتھ انسان اپنی تصویر لگا رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ رہا ہے کہ ہم ان کے اہم, ہم ان کے نمائندے. تو ان لوگوں کے ساتھ جب نسبت کرنا, جو بندہ اپنے لیے باعث عزت اور باعث فخر سمجھے گا, یہ مان لیا جائے گا کہ اس کا بھی دل کون سا ہے, وہ بندر و خنزیر بن چکا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہم کچھ کریں گے تو بچ جائیں گے. فیصلہ جو ہے ایک دن ہونا ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا مجاہد میں تو مقام ہی بہت. حضور علیہ بخاری شریف کے حدیث, آقا مولانا نے فرمایا جو گھوڑا تم نے رکھا نا جہاد کے نیت سے, حضور نے فرمایا کہ روز حشر میزان لگا ہوگا, اس کے اندر تمہاری نیکیاں تل رہی ہوں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ گھوڑا جو تم نے جہاد کی نیت سے رکھا, جو اس گھوڑے نے پیشاب اور لت کیا, وہ بھی قیامت والے دن تمہاری نیکی کے پرڑے میں تل جانا. شیطان کو دھتکار دیا گیا, شیطان کو کاٹ دیتا گیا جنت سے. اب شیطان واپس اس کا جنت میں آنا جو انسان وہ الاؤ نہیں تھا, بین ہو گیا جنابوں. شیطان دوبارہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ جانور بنائے ہوئے تھے. خوبصورت ترین جانور تھا سانپ, 4 اس کی ٹانگیں تھی. سانپ گیا, ہر ایک بندے کے پاس گیا. شیطان چلتے چلتے ہر ایک جانور کے سامنے اس نے اپنا پیش کیا. اس نے کہا جناب میں نے جنت لے جاؤ, مجھے جنت لے جاؤ. سارے جانوروں نے اس کو انکار کر دیا. آخر میں شیطان چلتا چلتا آیا سانپ کے پاس. سانپ کو اس نے کیا جناب, یہ مفسرین نے لکھی ہے یہ سارے بات. آخر میں چلتا چلتا آیا سانپ کے پاس. سانپ کو کہنے لگا یار میں جنت میں جانا ہے. شیطان ابلیس اس کے نام مخاطب ہوا. اس نے کہا مجھے زبان جانے کو نہیں دیتا, تو تم میں نے اس طرح کہا کہ تم میں جنت لے جائے. تو پھر اس کو مان گیا. شیطان گھسا سانپ کے منہ کے اندر. شیطان اس جو سانپ ہے اس وقت کا خوبصورت ترین جانور بھی تھا اور 4 ٹانگیں بھی تھی. شیطان بیٹھ گیا سانپ کے منہ کے اندر. سانپ جناب گیا, دربان نے روکا کوئی نہیں. سانپ چلا گیا جنت کے اندر. جنت کے اندر جیسے ہی پہنچا تو شیطان جو تھا نا وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا ہے. سانپ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا خادم تھا. کیا تھا؟ جانور ہے, خوبصورت ترین ہے, 4 ٹانگیں بھی ہیں. خادم تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. صرف اور صرف آدم علیہ السلام سے خیانت کی. جانور تھا, خوبصورت ترین, آدم علیہ السلام سے اتنی سی خیانت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر لعنت کر دی. اسی وقت خوبصورت ترین جانور سانپ کا چہرہ مست ہو گیا, بدترین شکل اس کی بن گئی. 4 مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 ٹانگیں اس کے پیٹ کے اندر لٹا دی گئی. پوری زندگی قیامت تک سانپ کی نسلوں کو پیٹ کے بعد جسم کے بعد دنیا میں زمین کے اوپر گھسیٹنا اس کا مقدر بنا دیا گیا. پوری زندگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک اس کی نسلوں کے لیے مٹی کھانا اس کا مقدر بنا دیا گیا. مٹی کھانا اس کا رزق بنا دیا گیا. اور اب سنیں آگے اس کو بتا دیا گیا کہ آج کے بعد تو بنی آدم کا دشمن ہے, تو انسان کا دشمن ہے اور انسان تیرے دشمن ہے. قیامت تک تیرے اور تیری نسلوں کے نصیب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جب بھی تو انسان کے ہتھے لگے گا تو تیرا سر کچل دیا جائے گا. سانپ نے خیانت کی آدم علیہ السلام سے, بدلے میں شکل بھی مس ہوگی, 4 ٹانگیں جناب گھسا دی گئی پیٹ کے اندر واپس.
زمین کے اوپر ہمیشہ کے لیے جسم سے گھسیٹنا ریگنا اس کا مقدر بنا دیا گیا، مٹی کھانا اس کا رزق بنا دیا گیا، بنی آدم کے ساتھ اس کی دشمنی بنا دی گئی۔ اب آپ نے سنے حدیث مبارک، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، خیانت کی آدم علیہ السلام سے۔ آدم کے بعد کتنے انبیاء ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ اس کے بعد سردار الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے۔ سنے حدیث مبارکہ سچے حدیث جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری دشمنی جو سام کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، قیامت تک وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ خوف کی وجہ سے جس انسان نے سام کو نہ مارا وہ مجھ محمد عربی ہماری جماعت سے بنے گی۔ حضور نے فرمایا کہ خوف کی وجہ سے جو سام کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مولا نے فرمایا کہ سام کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے کسی کافر اور مشرک کو قتل کر دیا۔ تیسری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، جیسا بھی سانپ دیکھو اس کو تم قتل کرو۔ پہلی بات کیوں؟ کیونکہ سانپ کا قتل کرنا تمہارے لیے آگ سے نجات کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم سانپ کے ڈس مارنے سے قتل ہو جاتے ہو تو پھر تمہارا مقام جو ہے وہ شہداء کے اندر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ خیانت کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تب سے لے کر قیامت تک پورے انسان کی دشمنی بھی آگے اور کتنی لعنت لے گئے انسان۔ اور آپ کا مولا نے بھی حدیث مبارکہ فرمائی، تو اس لیے وہ سانپ تھا، اس نے اتنی سی خیانت کی۔ آج آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مدانت یہی ہوتی ہے کہ آج رسول اللہ کے اتنا منہ کے اوپر حملہ ہو گیا، آسیہ ملونہ گستاخ آباد جا کے آپ بیٹھے رہے، ہم نے نہیں بس ٹھیک ہے جی، اور جی اللہ جانے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس گستاخی کی تھی، اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ ہاں لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں، قانونی دوسرے کے معاملے لگتے ہو، آپ دین کے ٹھیکیدار، اور اللہ کے نبی کی گستاخی ایک بندہ کر رہا ہے، دین کا حملہ کر رہا ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے گستاخ جانے اللہ بدلہ لے لے گا۔ یہ تو بولیے بنی اسرائیل کی قرآن مجید پڑھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساروں کو پار کروا دیا نا دریا کے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ موسیٰ آپ اپنے بندوں کو لے کے جناب دریا پار کر جائیں، آپ ہجرت کریں اگلے بدر کی طرف۔ جب آپ بندے لے کے نکلے تو آگے آ گیا دریا، کیا آ گیا جی؟ دریا۔ آپ اور آپ کے بنی اسرائیل والے کھڑے ہو گئے، پیچھے دیکھا پیچھے آ گیا فرعون۔ کتنے بندے؟ مفسرین مورخین نے لکھا کہ 12 لاکھ فوج دیکھ رہا ہے فرعون۔ اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ آج تو یہ کہتے ہیں نا آپ نے زمانہ جن کی حکومت کیا، جن کی پاور کیا، ہم مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اس وقت کا وہ فرعون جو اپنے آپ کے ناقابل تصویر سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، بالآخر اتنی طاقت کا نشہ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جناب 12 لاکھ فوج اس زمانے میں وہ لے کے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ آپ جناب کھڑے ہو گئے، ساتھ آپ کے بندے ہیں، اگے دریا تے پیچھے فرعون، 12 لاکھ فوج، ننگی تلواریں۔ لیکن پریشانی کوئی نہیں ان بندوں کو، کیوں؟ کیونکہ وہ لڑ لگے تھے حضرت موسیٰ دے، جنہاں تے لڑ اسی لگے وہ تو حضرت موسیٰ کے بھی امام سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی پریشانی؟ اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ عصا جو سے وہ رکھتے ہیں، دریا کے اندر عصا رکھا، باغی والوں کے نام 12 جو سے وہ رستے باندھے۔ سبحان اللہ۔ سارا قافلہ آپ کے ماننے والے دریا پار کر گئے، فرعون اندر گیا دریا میں، فرعون کے اندر چلا گیا، 12 لاکھ فوج کے اندر چلی گئی۔ بس اب آنے لگی اللہ تعالیٰ کی گرفت۔ وقت کا فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا دریا کے اندر ہے، 12 لاکھ فوج بھی ساتھ ہے، پانی چلیا، پہلا چھنا لگا، پہلا غوطہ لگا، وقت کے فرعون کو 12 لاکھ فوجیوں کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا بھی وہ پہلا غوطہ لگا پانی کا، اندر سے آواز دی، اے موسیٰ میں فرعون تجھ میں بھی ایمان لے آیا، تیرے رب میں بھی ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا نا فرعون آج وقت چلا گیا، آج بہت فرشتہ سامنے آیا نا وقت چلا جانا، آج رات خبر دھیری آ جانی وقت چلا جانا، آج لہن کی پناہ آج توبہ کر کے اٹھے، آج لہن کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ تقریریں بہت باتیں جو سی ہیں وہ بہت، یہ تو
حضرت امام شافعی نے لکھا نا کہ آقا و مولا کی جو باتیں ہیں نا، یہ جو دین جو بہتا دین ہے، حضور علیہ السلام کی نعت مبارکہ، آپ کے حدیث مبارکہ، یہ ایسی خوشبو ہے، یہ ایسی کستوری ہے کہ جیسے جیسے ذکر کرتے جائیں گے اس کی خوشبو بڑھتی بھی جائے گی اور پھیلتی بھی جائے گی۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ جس کا سینہ آقا و مولا کا ذکر شریف جانے کے بعد جس کا سینہ ٹھنڈا نہ پڑے نا اندر، تو پھر مان لیا جائے گا کہ اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی کافر منافق کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بس پیغام اتنا ہی تھا کہ بس ہم اتنے دور سے آئے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے۔ کوئی بندہ کہتا ہے علامہ صاحب کے سامنے بھی آپ کے پاؤں پکڑ سکتے ہیں، اکیلے میں کہتے ہیں اکیلے میں پکڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ کے دین کے ساتھ چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن ہم آپ کو کھل کے بات کرتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ بیٹھے ہر بندے کی سیاسی وابستگی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضور کے بہت بڑے غلام ہیں، نواز شریف اور زرداری کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا قائد رہنما ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور کا غلام ہے، اس کی ایک ایک سانسیں ان سب کی شریعت کے مطابق ہے، تو ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ چلیں۔ یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ بسم اللہ تو سنت نام چلو، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائیں، تو اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ، قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ جو بندے یہ کہتے ہیں، آج ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے، کہتے تھے یار ہمارے ساتھ تو بغض تھے، حسد تھے، کینہ، ہماری دشمنی تو ٹھیک تھی، یار حضور کے نام کے ساتھ بھی آپ ان دشمنی کرنے لگے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، کوئی دلیل ہم نے نہیں دینی، لیکن بس پیر صاحب کی موجودگی میں علماء تشریف فرما مسجد میں بیٹھ کے آخری بات یہی ہے، بس جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے، تو ان کے لیے بات یہی ہے کہ یا الہی تو ان کو دنیا میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب نہ کری، حالت نظام میں بھی نہیں، قبر میں بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں۔ اور جو بے اور آپ محمد عربی کے شعر بیٹھے جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ یہ تو ایمان کی پہچان ہے، روح کی غذا ہے، یا الہی مجھے اور آپ سب کو اس دنیا میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نصیب کری، قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، حالت نظام میں بھی، قبر کی تاریکی میں بھی، اور روز حشر میں بھی، جب محمد عربی کے جھنڈے کے تلے ہم جمع ہو، یا اللہ تب بھی ہمارے ہونٹوں پر یہ نعرہ نصیب کری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد عربی کی غلامی کا دام نہ جائے۔ بات ہے جی آج کے بعد اگر ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا، آپ نے ہمیں نہیں دینا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ شاید تبلیغ کر کے لوگ تبلیغ کر کے نا تو اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، آپ نے ہمیں نہیں پیسہ دینا۔ آج کے بعد آپ کی جیب سے جو بھی پیسہ نکلے گا وہ آپ نے رسول اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر۔ اب میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا، آپ بتاؤ رجے کو رجانے کا کوئی فائدہ ہے؟ حضور کے نام کی محفل ہے نا، آپ میرے اوپر بیلے پھینکے اس طرح جناب، پیسے دے پیسے، پیسے دے پیسے، اسی پہلی رجے پھر جناب اس کوٹا سے فل کر کے لے جائیے، تو وہ جو غریب بندہ ادھر جو بیٹھا ہے، اب اس نے آقا و مولا کی محفل پاک سے اٹھ کے جائے گا، گھر میں اس کی بیوی بھی بھوکی سوئے گی، اس کی بچیاں بھی، بچے بھی اس کے بھوکے سوئیں گے، بتاؤ پھر یہ کون سی محفل ملاد ہے؟ مولوی دلتے جناب بینا پیسے، ٹھیک ہے، جو رجے رجائے نے جناب، ٹھیک ہے، تو وہ جو بیچارہ ہمارے جیسا غریب جو درمیان میں مجمع میں بیٹھا ہے، وہ سوچو رات کو سوتے ہوئے اس کے ذہن میں کیا گزرے گا؟ کیا محمد عربی کا دین چاہیے؟ تو اس لیے آقا و مولا ایک چمکتا دین دے کے گئے، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں چمکتا دین دے کے جانا، جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی رات بھی روشن ہے، ہر ایک گھڑی جو ہے رسول اللہ کے دین کی وہ روشن ہے، چمکدار ہے۔ آپ لوگوں سے بس اتنی عرض ہے، اتنی گزاری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ آقا و مولا کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنا پیسہ بھی محمد عربی کے دین کے لیے لگائیں، کوئی بھوکا ہے اس کو ناچ دے دیں، کوئی بیمار ہے اگر وہ علاج کے لیے پیسے دیں اس کے علاج کرا دیں، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، دین کے اوپر آپ پیسہ اپنا خرچ کریں، ہمیں نہیں دینا، دین کے اوپر آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہماری زبان ہے، جو ہماری ہاتھ ہے، جو ہماری قوت ہے، انشاءاللہ ہمیں کسی دنیا دار کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاک نظام، اعلیٰ اور خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر
ہے جس کا نام نظام المصطفیٰ ہے. انشاءاللہ مصطفیٰ کے لیے تیار ہے نا جی؟